بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس این پاکستان۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ بی ایس این کی ڈگری کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم بی ایس این کی ڈیفینیشن سے لے کے اس کے بارے میں مکمل طور پر ہر طرح کی انفارمیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویورز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ویورز، آج کی ہماری اس بات میں ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ بی ایس این کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ بی ایس این میں ایڈمیشن کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ دین ہم دیکھیں گے کہ فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایک بی ایس این اسٹوڈنٹ ہیں تو۔ دین ڈفرینشیٹ ہم کریں گے، ہم فرق دیکھیں گے کہ ڈپلومہ نرسنگ میں، بی ایس این میں اور پوسٹ آر این میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بی ایس این کے ایگزامز کون لیتا ہے اور ایگزامز کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہم دیکھیں گے کہ بی ایس این کا فیوچر کیا ہے، آگے یہ کیا کر سکتی ہیں۔ ویورز، ہم لفظ بی ایس این سے شروع کرتے ہیں۔ بی ایس این لفظ کی جو فل فارم ہے وہ ہے بیچلر ان سائنسز آف نرسنگ، کہ سائنسز آف نرسنگ میں آپ بیچلر کی ایک ڈگری حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آگے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ نرسنگ کی ڈگری ہے بی ایس این، جو کہ 4 سالہ تعلیم پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ 1 سال کی میڈیکل پریکٹس پر بھی مشتمل ہے، جو کہ ہر بی ایس این کا طالب علم اپنے 4 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1 سال اپنے کالج سے منسلک ہسپتال میں پریکٹس کرتا ہے۔ بی ایس این کی ڈگری زیادہ تر تو فیمیل کے لیے تھی پہلے، لیکن اب بہت سارے میل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بی ایس این میں ایڈمیشن کرائیٹیریا کیا ہے۔ بی ایس این میں داخلے میں اپلائی کرنے کے لیے طالب علم کا ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا چاہیے اور کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بی ایس این میں داخلے کے لیے امیدوار کی عمر 17 سے 25 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ بی ایس این میں داخلے کے لیے بہت سارے کالجز جو ہیں وہ اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں جس کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بی ایس این میں داخلے کے لیے میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ جسے ایم ڈی کیٹ بولتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، اگر ہم بات کریں بی ایس این اسٹوڈنٹس کو ملنے والی فیسلٹیز کے بارے میں، تو ان میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ طالب علموں کو گورنمنٹ اداروں میں پڑھائی کے 4 سالوں میں حکومت کی طرف سے ہر مہینے 31,470 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے، جو کہ طالب علم کی کتابوں، یونیفارم اور دیگر اخراجات کے لیے ہوتا ہے۔ نیز گورنمنٹ اداروں میں ان طلباء سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی۔ اب اگر ہم بات کریں کہ بی ایس این، پوسٹ آر این اور ڈپلومہ نرسنگ کے فرق کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بی ایس این میں اور ڈپلومہ نرسنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو بی ایس این جو ہے وہ نرسنگ کی 4 سالہ ڈگری اور 1 سالہ انٹرنشپ پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ ڈپلومہ نرسنگ جو ہے وہ 3 سالہ ڈپلومہ تھا اور کچھ ادارے اس میں 4تھے سال میں مڈ وائفری کا کورس کرواتے تھے۔ یاد رہے ویورز کہ ڈپلومہ نرسنگ گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے سال ختم کر دیا اور اب صرف بی ایس این کی ڈگری ہی کروائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پوسٹ آر این کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے ڈپلومہ نرسنگ کیا ہوا ہے وہ مزید 2 سال کی تعلیم حاصل کر کے پوسٹ آر این یعنی کہ ایکول ٹو بی ایس این ڈگری جو ہے وہ 2 سال کا کورس کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بی ایس این کے ایگزامز کے بارے میں۔ تو بی ایس این میں پہلے نرسنگ شعبے کے امتحانات کے لیے نرسنگ بورڈ تھے، لیکن اب جو بھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ تمام ڈگری ہولڈرز کی طرح بی ایس این کے امتحانات بھی لیتی ہیں۔ جس طرح سے وہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے امتحانات لیتی ہیں میڈیکل یونیورسٹیز، اسی طرح سے وہ بی ایس این کے امتحانات بھی کنڈکٹ کرواتی ہیں۔ مزید یہ کہ بی ایس این کو کے 4 سالوں کو کچھ میڈیکل یونیورسٹیز نے اینول میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 4 سالہ وہ اینول پیپر لیتی ہیں، جبکہ کچھ یونیورسٹی جو ہیں انہوں نے اس کے سلیبس کو سیمسٹر وائز جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ 8 سیمسٹر میں بی ایس این کی ڈگری کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ویور، سب سے اہم بات جس کے بارے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بی ایس این کی ڈگری کا فیوچر کیا ہے، اس کی جابز کیسے ملتی ہیں۔ چلیے آج بات کرتے ہیں کہ ایز اے بی ایس این ڈگری ہولڈر اگر آپ کو پی پی ایس سی کے تحت جابز آتی ہیں نرسنگ میں، تو آپ کو 16 یا 17 اسکیل پر جابز ملتی ہیں، اور اگر آپ نے اس کے علاوہ بی ایس این کے علاوہ مزید تعلیم حاصل کر لی ہو تو آپ کے اسکیل میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ فردر سٹڈیز کون کون سی کی جا سکتی ہیں۔ تو فردر سٹڈیز جو ہے بی ایس این کی ڈگری کے بعد اگر آپ 1 سال کی اسپیشلائزیشن جو کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ آئی سی یو اسپیشلسٹ آپ کر سکتے ہیں، آپ گائنی میں اسپیشلسٹ کر سکتے ہیں، آپ بچوں کے اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، تو اگر آپ اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں تب بھی آپ کے اسکیل میں اضافہ جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے بی ایس این کے بعد ماسٹرز جسے ہم ایم ایس این کی ڈگری بولتے ہیں یا ایم فل کی ڈگری حاصل کر کے
آپ 18 اسکیل یا 19 اسکیل تک بھی جابز حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ذاتی رائے دیتی چلوں کہ یہ ڈگری ان بچوں کے لیے بہت ہی مناسب ہے جو کہ MBBS میں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے اداس ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ سے جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ فیلڈ جو ہے بہت اچھی ہے۔ ویورز، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پنجاب کے کن کن کالجز میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے BSN کی سیٹیں آئی ہیں اور کتنی سیٹیں آئی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو BSN کے بارے میں تمام معلومات مل سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔